بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی صحت کے لیے تشویش بھی ہے اور ہمتاً دعا گو بھی ہیں، سراپا دعا ہیں۔ خداوند متعال آپ کو شفائے عاجل، صحت کامل عنایت فرمائے۔ آپ صرف پاکستانی قوم ہی کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا اثاثہ ہیں۔ اپنے سینے میں دل درد مند رکھنے والے اور پوری انسانیت کی خدمت کے لیے پرعزم ایسے ہی مخلص اور صاحبان علم علماء اسلام کی پہچان اور مذہب و ملت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ جس کی چوٹی پہ بسایا تھا قبیلہ میں نے، جس کی چوٹی پہ بسایا تھا قبیلہ میں نے، زلزلے جاگ پڑے ہیں اسی کوہسار کے بیچ۔ کاش اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، کاش اس خواب کو تعبیر کی مہلت نہ ملے، شعلے اگتے نظر آئے مجھے گلزار کے بیچ۔ اس وقت پورا پاکستان دہشت گردوں کی سفاکانہ کارروائیوں سے زخم زخم ہے۔ بے خطا معصوموں کے خون ناحق سے جو قیامت خیز فاجعہ رونما ہوا ہے، اس نے ہر اہل دل کو خون کے آنسو رلا دیا ہے۔ دین مبین اسلام جو سلامتی کا پیغام ہے، وہ دین حنیف ان بدبخت و بد انجام دہشت گردوں کے سبب دنیائے انسانیت میں بدنام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر باضمیر کلمہ گو کا سر شرم سے جھکا جا رہا ہے۔ اب جب کہ پاکستان کو اتنے گھمبیر حالات کا سامنا ہے، تو ان سے نبردآزما ہونے کے لیے ہماری قوم کو، پاکستانی قوم کو، جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ایسی پاکیزہ فکر رکھنے والی علمی شخصیات کی رہنمائی کی پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردوں کے سر کو کچلنے، ان کے عزائم کو خاک میں ملانے، انہیں صفحۂ ہستی سے مٹانے اور نیست و نابود کرنے کے لیے پوری قوت و طاقت اور عزم مصمم کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑی ہے اور ان کا صفایا کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ اگرچہ چند ناعاقبت اندیش عناصر کی وجہ سے اس اہم قومی مسئلے میں ناقابل تلافی تاخیر روا رکھی گئی، اس بات سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے کہ افواج پاکستان کے شیر مرد جو میدان عمل میں اترے ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو پہلے دہشت گردی کی نرسریوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ وہ باطل کے ایجنٹ، وہ یزید کے نمائندے، وہ یزیدی ملا جو دہشت گردوں کو پیدا کرتے ہیں اور شہری علاقوں میں رہ کر لال پیلی مسجدوں میں خطبے دیتے ہیں اور سفاک قاتلوں اور خون آشام درندوں کی پرورش کے لیے مسجد زرار کی صورت میں پناہ گاہیں تعمیر کرتے ہیں اور ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر مفکر پاکستان، نابغہ روزگار علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر یاد آنے لگتا ہے۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ پہلے ان کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کرنا عدالت عالیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان شیطان کے آلہ کاروں کو ان مساجد سے باہر نکال کر معرض انظار عمومی میں لا کر چوک میں سر بازار تختہ دار پر نشان عبرت بنا کر آویزاں کیا جائے، جن کی زبانیں دہشت گردوں کی ہمدردی پر مبنی بیانات کی صورت میں ان کی آلائش باطنی کی ترجمان ہیں، ان کی خباثت درونی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس لیے کہ اگر
اس کے بغیر آپریشن کیا گیا تو اس کے وہ خاطر خواہ نتائج و ثمرات جو مطلوب ہیں مہیا نہ ہو پائیں گے، اور پھر آپریشن کو بظاہر تو کچھ عرصے کے لیے مؤثر گردانا جا سکتا ہے، لیکن فتنے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پہلے ان لوگوں کو نیست و نابود کرنا ضروری ہے۔ تمام سیاسی مفادات سے، مصلحتوں سے بالاتر ہو کر تمام محب وطن سیاسی و مذہبی رہنماؤں کو باطل کے ان ایجنٹوں اور گماشتوں سے الگ کر کے اس وقت ایک واضح لکیر کھینچنے کا وقت آن پہنچا ہے ان کے درمیان۔ پشاور میں بچوں کے اسکول پر تو دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور ماڈل ٹاؤن میں، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو ریاستی دہشت گردی اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا اور فورسز کے ذریعے سے جس طرح قتل عام کیا گیا، اس کے پیچھے جو شریف چہرے ہیں، کیا وہ دہشت گرد یا دہشت گردوں کے سرپرست نہیں ہیں؟ کوئٹہ بلوچستان میں زائرین کو بسز سے نکال کر، نہتے زائرین کو بسز سے نکال کر، اور بلتستان گلگت کے معصوم شہریوں کو گاڑیوں سے اتار کر ان پر حملے، سانحہ ماڈل ٹاؤن۔ ہم اصولی طور پر ان تمام واقعات میں کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، دہشت گردی ہے۔ کسی لباس، رنگ یا انداز میں ہو، ظلم جہاں بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، ظلم ہے، اور اس کے خلاف ہم آواز احتجاج بلند کرتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں ہمارا نقطہ نگاہ اور موقف ہمیشہ بہت واضح رہا ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 33 و 34 میں بھی ان لوگوں کے لیے ایک واضح اور غیر مبہم حکم موجود ہے، جو مفسد فی الارض کا خطاب قرآن نے جنہیں دیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ہم ایک عرصے سے اس گھمبیر صورتحال کو بڑے ضبط و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور رد عمل میں بھی ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دہشت گردی کی مذموم کارروائیوں سے بھڑک کر، اس سے لگنے والے زخموں کی ٹیسوں سے گھبرا کر بھی ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور نہ ہی غلط راستے کا انتخاب کیا، نہ دہشت گردی سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کیا، اور لمحے بھر کے لیے بھی ضبط و تحمل سے دستکش ہونا اور صراط مستقیم سے منحرف ہونا ہمیں گوارا نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رگ و پے میں پاکیزہ اسلامی تعلیمات کا وہ اثر ہے جو زخم سہ کر بھی ہمیں اعتدال کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اور ثانیاً ہمیں معلوم ہے ان کو کہ رہا ہوگی کسی دن ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر۔ آخر کو سرافراز ہوا کرتے ہیں احرار، آخر کو گرا کرتی ہے ہر جور کی تعمیر۔ ہر دور میں سر ہوتے ہیں قصر جموں دارا، ہر عہد میں دیوار ستم ہوتی ہے تسخیر۔ ہر دور میں ملعون شقاوت ہے شمر کی، ہر عہد میں مسعود ہے قربانی شبیر۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان راسخ ہے کہ اس کائنات کا اور انسانیت کا مستقبل تاریک نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المنافقون۔ دنیا سلطان عادل کے ظہور کے انتظار میں ہے، اور کائنات اس کے لیے لمحہ شماری کر رہی ہے۔ جب یہ جہان سلطان عادل کے وجود پر نور کے ذریعے عدل و قسط سے معمور و لبریز ہوگا، مخلصین و مومنین کی امیدیں اس منجی عالم بشریت ہستی سے وابستہ ہے جو اذن ظہور کی منتظر ہے، اور وہ مخلصین و مومنین بارگاہ حق میں
اپنے خالق کی بارگاہ ناز میں ہمیشہ عرض گزار رہ کر اپنے اس یقین کو اس طرح جلا بخشتے ہیں، بالیقین نور سحر دہر میں پھیلے گا ضرور، اور ظلمت شب ہوگی جہاں سے کافور، دامن چرخ سے پھوٹے گی وہ جوئے انوار، جس سے وابستہ ملے گا تیری آواز کا نور، گیت گائیں گے تیرے زمزمہ پرداز چمن، تیرے پھولوں سے نکھر جائیں گے انداز چمن، ایک دن وطن عزیز کی روٹھی ہوئی خوشیاں واپس لوٹیں گی، ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی و ارتقاء اور استحکام و بقا کا جو خواب دیکھا تھا وہ ایک روز ارادہ الہی سے شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا۔ وطن عزیز کے خزاں زدہ صحن چمن پہ بہاروں کے کارواں اتریں گے اور ہم کامیاب و کامران و بامراد ہو کر ایک روز اپنے وطن میں جا کر آباد ہوں گے، مگر اس وقت تک ظلم و جبر کے خلاف ہمارا جہاد اور احتجاج جاری رہے گا، اور ہم جبر و استبداد کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوں گے، جبر و استبداد کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے۔ کب دبدبۂ جبر سے دبتے ہیں کہ جن کے ایمان و یقین دل میں کیے رہتے ہیں تنویر، معلوم ہے ان کو کہ رہا ہوگی کسی دن ظالم کے گراں ہاتھ سے مظلوم کی تقدیر۔ خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ سعادت پہ فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے، ہمیں سعادت دنیا اور نعمات آخرت سے بہرہور فرمائے، اور میدان حشر و نشر میں آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت اور ان کی شفاعت کے شرف سے مشرف فرمائے۔ جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک اور علمی کاوش جو منظر پر ابھری ہے، دہشت گردی کے خلاف کتاب فتویٰ کی صورت میں، اگرچہ یہ ان کی سابقہ و گزشتہ خدمات کا تسلسل ہے اور علمی میدان میں یہ بہت بڑا جہاد ہے، علمی سطح پر انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ لائق صد تحسین ہے۔ خداوند متعال ان کو حفظ فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اتحاد و وحدت و اخوت و یکجہتی و یگانگت و صلح و آشتی و امن برقرار کرنے کی آپس میں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ والسلام علیکم۔